بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ جیسے کہ محمد و آل محمد نے ذکر خدا کیا ہے، ایسے کسی نے بھی ذکر خدا نہیں کیا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر درود اور سلام بھیجا ہے۔ میں آل محمد و آل محمد کے محبوں میں سے ایک کا واقعہ، ایک کی سیرت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ ہیں مولا حسین کے سفیر مولا علی کے بھتیجے مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل مولا حسین نے اس قدر جو ہے محنت کی اسلام کے لیے کہ کہنا پڑا کہ حق یہ ہے کہ دین کی بنا رکھنے والے، دین کی بنا کو مضبوط کرنے والے، دین کی بنا تو خود انبیاء نے رکھی ہے، دین کو مضبوط کرنے والے مولا حسین ہیں۔ مولا حسین نے جب یہ دیکھا کہ مدینے میں جائے رہنے کی نہیں ہے، تو آپ نے امن شہر مکہ کا ذکر کیا۔ مکے میں بھی دیکھا کہ میرے پاس کوفے سے اتنے خط آ رہے ہیں، مجھے بلاوا آ رہا ہے اور اسلام کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل کے اوائل کے دنوں میں بہت ساتھ دیا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں دارالعمارہ کے چاروں طرف محاصرہ کر دیا گیا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اس قدر چلاکی، ہوشیاری اور اپنے بندوں سے، غلاموں سے اور اسلام فروشوں سے ایسا کام لیا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کے تمام ساتھیوں کو آپ سے دور کر دیا۔ مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ بالکل تنہا رہ گئے، اور آپ رات کے وقت اپنی جا پناہ لینے کے لیے کہ کون ہے مجھ کو پناہ دینے والا ہے، آپ گلیوں کوچوں میں گھوم رہے تھے، تو اچانک آپ کے ایک محب نے آپ کو دیکھا، اور جن کا نام تھا سعید بن احنف۔ سعید بن احنف نے کہا کہ مولا حالات بدل چکے ہیں، آقا یا سفیر حسین حالات بدل چکے ہیں، تو میں آپ کو ایک پناہ گاہ میں لے جاتا ہوں، ایک اچھی جگہ پر لے جاتا ہوں کہ جو بہت ہی با اثر ہے۔ تو آپ کو لے کر محمد بن کثیر کے گھر میں پہنچے۔ محمد بن کثیر نے امام حسین کے تصویر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، آپ کے قدم بوسی کی، اور آپ کو اپنے گھر میں اچھی جگہ رکھ دیا۔ لیکن ابن زیاد کے جاسوسوں نے سب کچھ محسوس کیا، دیکھا، کیونکہ ابن زیاد نے حسین ابن نمیر اور بہت سے لوگوں سے کہا کہ پورے شہر میں جتنے بھی محبان حسین ہیں، جتنے بھی محبان مسلم بن عقیل ہیں، ان کو تلاش کرو۔ اور اس طرح سے ان کی فوج نے، جاسوسوں نے، فوج نے، جو کہ عبید اللہ بن زیاد کا بیٹا خالد تھا، اس نے جو ہے محمد بن کثیر کے گھر میں حملہ کر دیا، تلاشی لی، لیکن مسلم بن عقیل نظر نہ آئے۔ تو اس نے کیا کیا کہ محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے دارالعمارہ میں لے گئے، اور ان کو بڑی بے دردی سے وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اب مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، تو وہاں سے نکلے، اور اسی طرح آپ طوٰا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ طوٰا جو ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں، جس کا نام بلال تھا، کہ حالات پرآشوب ہیں، تمام کوفہ میں کرفیو جیسا سما لگ چکا ہے، تو وہ انتظار کر رہے تھے۔ مسلم بن عقیل نے اس سے پانی مانگا، طوٰا نے پانی دیا، اور برف اپنے ظرف کو اندر رکھنے کے لیے گئی، تو کیا دیکھا کہ مسلم بن عقیل ابھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے، حالات بہت خراب ہیں۔ تو
تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے اللہ کی بندی میں کہاں پر جاؤں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اہل کوفہ نے مجھ سے فریب کیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے دھوکہ دیا، کہا کہ آپ کون ہیں، کہا کہ میں مدینے سے ہوں۔ تو اس نے فوراً کہا کہ آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی محبان اہل بیت میں سے تھی۔ اس نے جلدی سے مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ اس کا بیٹا بلال آیا، اس نے اپنی ماں کی یہ جانے آنے کی چیزوں کو دیکھا تو اس کو شک گزرا، کہا کہ اماں کون ہے گھر میں؟ تو آپ نے بلال سے قسم لی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، تو مسلم بن عقیل کا بتا دیا۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے بھاری انعام کا مطالبہ کیا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ محمد بن اسد کے بیٹے عبد الرحمن کو جا کر خبر دی۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ کو، اور اس نے جو ہے ابن زیاد کو خبر دے دی۔ ابن زیاد نے کثیر تعداد میں ایک فوج بھیجی، اور فوج بھی محمد بن اسد کی سرکردگی میں۔ تو اس فوج کا مقابلہ جناب مسلم بن عقیل نے بہت کیا، شدت سے کیا۔ ان کے 72 سے زیادہ افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن انہوں نے فریب سے ایک گڑھا کھود کر آپ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے کے بعد آپ کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ امام حسین کے اس سفیر نے بہت ہی جملہ جو ہے آزادانہ جملہ، اور بلکہ یہ کہوں کہ بہت ہی آزادی کا جملہ دہرایا کہ میرا جو مالک ہے، میرا جو آقا ہے، میرا جو رہبر ہے، وہ حسین علیہ السلام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو شہادت کا، آپ کو قتل کا حکم دے دیا گیا، تو آپ نے چاہا کہ وصیت کریں۔ وہاں پر عمر بن سعد تھے، عمر بن سعد آپ کی وصیت سننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر وہ تیار ہو جاتا ہے، تو آپ نے پھر وہ انقلابی وصیت کی کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ کہا کہ میرا قرضہ ہے 100 کا، میری زرہ میری شہادت کے بعد بیچ کر وہ اتار دینا، اور اسی طرح مجھ کو دفن کر دینا، اور کسی کے ذریعے یہ پیغام بھیجے کہ میرے آقا مولا حسین جو ہے وہ کوفہ کی طرف نہ آئیں، کیونکہ ان سب نے مجھ سے دغا کیا۔ بالآخر آپ کو وقیر بن حمران کے سپرد کر دیا۔ وہ دارالامارہ کی چھت پر ابن زیاد کے فرمان سے لے گیا۔ آپ نے نماز پڑھی، اور وہیں پر اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ آپ کے سر مقدس کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی، آپ کا بدن بھی زمین پر جو ہے چھت پر سے گرا دیا گیا۔ ادھر امام حسین کو جب اطلاع ملی تو امام حسین نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور فقط یہ کہا کہ یا اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی قبول کر، وما علینا الا البلاغ المبین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔